رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے؟ رمضان کی پہلی رات اور پہلے دن غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی رات اور پہلے دن کی نمازیں کون سی ہیں؟ اس رات اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو اس کا کیا اجر ہے؟ یکم رمضان کو کون سا عمل کیا جاتا ہے جس سے ہر ذلت اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے؟ اس دن کا کون سا عمل ہے جو دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ آئیں اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے ہی روزہ دار اور عبادت گزار تو نہیں۔ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں اور رمضان المبارک کے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا کر اپنی زندگیوں کو اس ماہ مبارک کے پورے اجر و ثواب سے سرشار کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرم گاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں، اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں پر نرمی اور مہربانی کرو۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جب ہم اس طرح کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے بشارت ہے، کیونکہ آپ کے فرمان کے مطابق یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اس مہینے کے دن راتیں اور گھڑیاں دوسرے مہینوں سے بہتر ہیں، اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے، اس میں اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں مکمل جسمانی اور قلبی طہارت کے ساتھ نماز، روزہ اور اعمال و دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ کی اسکرین پر موجود یہ دعا پڑھتے تھے۔ رمضان کی پہلی رات چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور یہ دعا پڑھیں تاکہ رمضان شایان شان طریقے سے گزار سکیں۔ ماہ رمضان کی چاند رات میں اپنی زوجہ سے قربت کریں، یہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے، ورنہ دیگر مہینوں کی پہلی رات میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات میں غسل کریں، کیونکہ جو شخص اس رات غسل کرے تو آئندہ رمضان تک الرجی اور خارش وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اگر بہتی ہوئی نہر میں غسل کرے تو آنے والے رمضان تک باطنی پاکیزگی حاصل رہے گی۔ اس رات اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو گناہ جھڑ جائیں اور اس سال میں حج اور عمرہ کرنے والے تمام افراد جتنا ثواب حاصل ہو جائے۔ اس رات 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کریں تو اللہ ہر طرح کے دکھ، درد اور خوف و خطر میں اس کا محافظ ہوگا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یکم رمضان کے دن بھی آب رواں میں غسل کریں اور 30 چلو پانی اپنے سر میں ڈالیں، یہ سال بھر تک تمام بیماریوں اور دردوں سے محفوظ رہنے کا موجب ہے۔ اس کے علاوہ 1 چلو عرق گلاب اپنے چہرے پر ڈالیں، اس سے ذلت اور پریشانی سے نجات ملے گی، اور تھوڑا سا عرق گلاب اپنے سر میں ڈالیں، اس سے سال بھر دماغی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اس دن 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس سال تمام برائیوں کو اس سے دور رکھے گا اور سال کے آخر تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔